نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، وقت بہت ہو چکا ہے اور ابھی ماشاءاللہ بہت سے علماء کرام مقرر شعلہ بیان موجود ہیں. چند باتیں مجھے عرض کرنا ہے. ایک بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ اس جلسے میں جو مہمان خصوصی کے طور پر جن کا نام نامی اس میں گرامی موجود تھا، وہ ان کا نام حضرت مولانا ڈاکٹر محمد ولی اللہ ندوی ازہری مدثلہ العالی، استاد حدیث اجمان یونیورسٹی متحدہ عرب امارات دبئی، ان کا نام پیش کیا گیا تھا. بھائیوں، اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں جو وہاں استاد حدیث کے طور پر کئی سالوں سے مقیم ہیں، اور انہوں نے ابھی 2 ماہ پہلے جب حضرت مولانا قاری محمد معراج صاحب تشریف لائے تھے وہاں ہمارے وطن کڑی میں، ان سے ملاقات ہوئی تھی اور بڑے بھائی نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ضرور آپ کے جلسے میں حاضر رہوں گا، اور انشاءاللہ حاضر بالکل میں اپنے دل و جان کے ساتھ میں پوری طرح تیاری کر کے میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. لیکن انسان ارادہ کچھ کرتا ہے، العبد یشاء واللہ یشاء واللہ یفعل ما یشاء. انسان ارادہ وہ کرتا ہے لیکن ضرور نہیں کہ انسان کے سارے ارادے اس کے پائے تکمیل تک پہنچ جائیں. پوری تیاری تھی یہاں آنے کی، اور جب یونیورسٹی میں انہوں نے یہاں آنے کی اجازت چاہی تو اچانک یونیورسٹی نے 3-4 دن پہلے تو اجازت دے دی ان کو، لیکن کل پر وقت انہیں یونیورسٹی سے ایک روکا آیا، پرچہ آیا، اور پھر اس کے بعد فون بھی آیا کہ آپ جو ہے ہندوستان نہیں جا سکتے. 2 وجوہات کی بنا پر ان کو روک دیا گیا. ایک وجہ تو یہ تھی کہ چونکہ موجودہ حالات اس وقت 2 ملکوں کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، اس بنا پر وہاں یونیورسٹی میں اس جامعہ میں جو امتحانات تھے ان امتحانات کو پہلے کر دیا گیا. اس لیے ان کو بھائی کو روک دیا گیا کہ بھئی آپ یہ امتحان میں آپ کی شرکت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ جو شعبہ تخصص حدیث کے، دینیات کے، عربی کے جو شعبے ہیں وہ سب بھائی اس کے ذمہ دار ہیں. لہذا ان کو روک دیا گیا کہ چونکہ آپ پر ذمہ داری ہے، آپ کو تیاری کروانا ہے، آپ کو پوری تیاری کرنی ہے، لہذا آپ کو ہم اس وقت نہیں جانے دیں گے. اور دوسری بات یہ بھی کہی گئی
کہ اس وقت چونکہ حالات خراب ہیں اور کسی وقت بھی فضائی حدود بند ہو سکتی ہے، لہذا اگر آپ وہاں چلے گئے تو پھر آپ کا آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ چاروں ناچار بھائی نے بہت کوشش کی، لیکن بس مشیت الہی ایسی کہ ان کو اجازت نہ مل سکی۔ بہت مجبور ہو کر کل رات کو 1:30 بجے مجھے فون کیا، اور میں اس وقت دہلی میں، اس وقت مظفر نگر کے اطراف میں، دیوبند کے اطراف میں موجود تھا، اور صبح مجھے جو ہے بمبئی جانا تھا۔ لیکن بھائی نے بڑی التجا کی اور کہا کہ بھائی معذرت کے ساتھ میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ مجھے تو دل و جان سے مجھے یہاں حاضری کی خوشی تھی، اور میں نے خود ان کو وقت دیا تھا اور میں حاضر ہونا چاہتا تھا، لیکن مشیت الہی کچھ ایسی آ گئی کہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، لہذا میری نمائندگی کے طور پر تم حاضر ہو جاؤ۔ تو میں نے بر وقت وہاں انتظام کیا اور آپ کے درمیان موجود ہو۔ بھائیو بزرگوں، یہ ہم یہاں دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اور ہمارا آنا بھی یہاں، ہماری آمد، ہماری حاضری بھی دین کی نسبت پر ہوئی ہے۔ اللہ قبول کر لے، کوشش دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آمد کو، آپ کے یہاں بیٹھنے کو، ہمارے کہنے کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں یہ جلسہ جو سجایا گیا ہے، جو مزین کیا گیا ہے، یہ رونق جو سجائی گئی ہے، وہ یہاں جامعہ سید الزہرا للبنات، جس کے بانی کہہ دیجئے یا جس کے جو ہے آپ یہ کہہ دیجئے کہ جس کے سب محرک اور فعال مولانا زبیر صاحب اور مولانا معراج صاحب مدث لہم العالی، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے یہ کہ جو آج کے سامنے یہ رونق سجائی گئی ہے۔ اور میں خاص طور سے ان بچیوں کو، ان کے والدین کو، ان کے سرپرستوں کو، ان کے اساتذہ اور معلمات کو اور معاونین مدرسہ کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ سب کے سب آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف یہاں ختم ہونے والا ہے، بلکہ یہ بچیاں جہاں تک پڑھیں گی، جب تک پڑھیں گی اور جتنا پڑھیں گی اور جتنا آگے سکھائیں گی، یہ سب ان کے اکاؤنٹ میں، ان کے خزانہ اعمال میں لکھا جائے گا اور صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ آج ہمارا حال کیا ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی دنیا دار آتا ہے تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس لالچ میں، دوستی کرنے کی لالچ میں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور کسی طرح بھی اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دنیا دار، سرمایہ کار، مالدار، دولت مند سے دوستی ہو جائے گی تو ہمیں ہماری دنیا سنور جائے گی۔ بزرگوں، دوستو، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ دنیا کی محبت اور دنیا میں آپس کی جو دوستی ہوتی ہے، وہ صرف عارضی اور صرف دولت کا نشہ ہوتا ہے۔ دولت کی بنا پر یہ دوستی اور محبت ہوتی ہے۔ جہاں اس دنیا دار کے پاس دولت ختم، وہاں دوستی ہضم۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ طے ہے، یہ تجربہ ہے کہ جتنے دولت مندوں کے ساتھ جن لوگوں نے دوستی کی تھی، جب اس دولت مند کی دولت ختم ہو گئی اور اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا، تو پھر وہ دوست جو تھے وہ سب کے سب ایسے غائب ہو گئے کہ وہ ان کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ لیکن دین کی نسبت پر جب آپس میں دوستی اور محبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ یوم القیامہ، کہ 7 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور اس میں سے وہ دو آدمی بھی ہیں کہ جو آپس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے واسطے محبت کریں، دنیا کی کوئی غرض و غایت نہ ہو۔ تو یہ ہمارا آپس میں محبت کرنا اور دین کی نسبت پر آپ کا جمع ہونا، دین کی نسبت پر آپ کا ہماری حاضری یہاں ہونا، یہ سب کا صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ قبول کر لے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ عام طور پر یہ مدارس سے لوگ جو ہیں بالکل اکتا جاتے ہیں، ایک نفرت کا اظہار کرتے ہیں ان مدارس سے، ان جامعات سے۔ آپ کے اسلام کا وجود
آپ کا وجود، اسلام کا وجود جب تک یہ مدارس ہیں اس سرزمین پر تب تک آپ کا وجود ہے. جہاں یہ مدارس ختم ہو گئے آپ کا وجود فنا ہو جائے گا. یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ تو اسلام کے قلعے ہیں، آپ کے دین کے قلعے ہیں، آپ کی نسلوں کی، آپ کی اولاد کے ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں. یہ اگر یہ فنا ہو گئے، اگر آپ نے توجہ نہیں دی، آپ کی توجہات ان پر نہیں ہوئی، تو یاد رکھیے کہ اگر یہ فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، تو آپ کی نماز جنازہ بھی کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا، آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ یہ حقیر سمجھتے ہیں ان حضرات کو، ان علماء کو حقیر سمجھتے ہیں. یا بات یاد رکھی، ان علماء سے دوستی یہ دنیا میں کام نہیں آئے گی، ان علماء سے دوستی آپ کی آخرت میں کام آئے گی. جب اعمال تلیں گے میزان عمل میں، جب وہ رکھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حاضر ہوں گے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہوں گے، سارے ایمان والے موجود ہوں گے. جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت انسان فکر کرے گا کہ کسی طرح میری نجات ہو جائے گی. وہ ڈھونڈے گا کسی حافظ قرآن کو، وہ ڈھونڈے گا کسی عالم دین کو کہ دنیا میں اس سے دوستی تھی تو وہ دوستی اس کو وہاں کام آئے گی. وہ عالم دین آئے گا اللہ کے سامنے کہے گا کہ اے میرا اللہ، مجھے تو نے جنت کا پروانہ دے دیا، یہ میرا ساتھی دنیا میں تھا، اس نے میرا بہت خیال رکھا، یہ اس سے میری دوستی صرف آپ کی وجہ سے تھی، جب تک یہ جنت میں اس کے جانے کا فیصلہ نہیں ہوگا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. پھر آپ اور حقیر سمجھیے، اور حقیر آپ اس طرح بھاگتے ہیں، قیامت میں بھی اسی طرح ہوگا. اس طرح دنیا میں انسان بھاگتا ہے کسی سے، آخرت میں بھی اسی طرح بھاگنا ہوگا. اور حدیث شریف میں آتا ہے المرء مع من احب، کہ دنیا کے آخرت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. مجھے بہت مختصر عرض کرنا ہے. 3 آیتیں پڑھی تھی میں نے، 3 آیتیں پڑھی تھی. كَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اس سے پہلے میرے رفیق سفر، میرے محترم حضرت مولانا محمد صاحب مدثر العالی نے اسی پر توجہ دلائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو مومن مرد اور جو مومن عورت عمل صالح کرے گا، عمل صالح کی تفسیر اور تشریح اور اختصار یہ ہے کہ جو سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہاں علماء کرام رونق افروز ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹکڑے چھوٹے سے جملے میں کتنی تاکید سے کہا، کہ تاکید در تاکید کہا کہ ہم ضرور بھی ضرور اس شخص کو جو ہے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. اور حیات طیبہ کیا ہے؟ طیبہ وہ لفظ ہے عربی کا، ایسا وسیع المفہوم لفظ ہے کہ اس کا کسی زبان میں اس کے معنی حقیقتاً ادا نہیں ہو سکتے ہیں. ہم اپنی زبان میں راحت والی زندگی، چین سکون والی زندگی اور پاکیزہ زندگی سے اس کو تعبیر کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور حیات طیبہ اسے عطا کریں گے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم جو ہے دنیاوی تہذیب کے پیچھے، مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگتے ہیں، مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور جب کوئی یونیورسٹی سے فارغ طالب علم، جب کسی کالج کا فارغ شدہ طالب علم آتا ہے اور وہ سوٹ بوٹ اور جو ہے شرٹ میں ہوتا ہے، سوٹ بوٹ میں ہوتا ہے، تو ہم کیسی للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو کیسے یہ مغربی تہذیب کا یہ دل دادا کیسے جا رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف ہم سے یہ مطالبہ، اسلام کا مطالبہ ہم سے نہیں ہے کہ ہم نماز ادا کریں، روزہ رکھیں اور اپنے وقت پر حج کریں، زکات دیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ تمہیں اسلامی تہذیب کو اپنانا ہے. اگر کسی شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ خیال ہو گیا کسی انگریز کو دیکھ کر، کسی مغربی تہذیب کے دل دادا کو دیکھ کر کہ یہ کہ دیکھو یہ ہے تہذیب، تو یہ بات رکھے کہ اس کے ایمان میں خلل ہونے کا اندیشہ ہے، خلل ہونے کا اندیشہ ہے. بزرگوں، دوستو، تو اسی لیے صرف اور صرف مال و دولت سے راحت و سکون حاصل نہیں ہو سکتا.
مال و دولت سے راحت و چین و سکون حاصل ہو نہیں سکتا. دنیا میں کتنی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے خودکشیاں کرتے ہیں جو بڑے مالدار اور سرمایہ کار ہوتے ہیں. کیوں خودکشیاں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سکون اور چین کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن حقیقی چین اور سکون تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت اور سنت پر رکھا ہے، نبی کی سنت پر رکھا ہے. اور آگے ایک آیت کیا بیان کیا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشہ، کہ جو میرے دین جو میرے ذکر سے، اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو میری شریعت سے، نبی کی سنت سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، کہ اس کی زندگی کو ہم کرکرا کر دیں گے، بے لطف و بے مزہ کر دیں گے. قرآن مجید پڑھیے. افسوس کی بات تو یہ کہ جو راہ ہدایت، جو راہ کتاب، جو راہ ہدایت تھی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہمارے پاس تبصروں کے لیے سارے مواقع رہتے ہیں، اور پورے دن 24 گھنٹے میں سے صرف اور صرف 20 گھنٹے ہم موبائل پر بیٹھے رہتے ہیں، دنیا بھر کی خبریں اور دنیا بھر کی بیہودہ باتیں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے احکامات پر بھی عمل کریں، دیکھیں، کچھ سیکھیں، سمجھیں کہ قرآن مجید نے کیسی کیسی ہدایتیں، کیسے کیسے عبرت کے واقعات بیان کی ہیں. اس کے سلسلے میں ہم بالکل غافل ہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَا، اللہ فرما رہا ہے، کوئی اور نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے شریعت و سنت کے خلاف کام کیا تو تمہاری زندگی کو بے لطف و بے مزہ کرکرا کر دیا جائے گا. پھر چاہے تم دولت و چین و سکون کے لیے پوری دنیا کی طاقت اور قوت اور دولت بھی اکٹھا کر لو گے، لیکن تمہیں وہ چین و سکون حاصل نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ سنت و شریعت کو چھوڑنے کی بنا پر. او میرے بزرگوں، دوستو، آج حالات کیسے ہیں؟ ہم حالات پر تبصرہ کرتے ہیں کہ آج حالات مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بزرگوں، دوستو، اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے سنتوں کو چھوڑا ہے، شریعت کو چھوڑا ہے. اگر ہم 100% پابند ہو جاتے سنت اور شریعت کے تو کسی مد مقابل کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہوتی، کسی دشمن کو دیکھنے کی جرت نہ ہوتی. آج حجاب کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، آج آئلی قوانین پر قدغن لگائی جا رہی ہے، آج سول کوڈ کو نافذ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کو مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہے. کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کی جا رہی ہے کہ آج مسلمان غفلت کا شکار ہے. آج مسلمان غفلت کا شکار ہے. مسلمان تو بس اس لیے بیٹھا ہے کہ میں تو اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، لہذا یہ اسلام کے باقی رہے گا، اور میں مروں گا بھی تو اسلام پر مروں گا، اور پھر میرے لیے جنت ہے. بزرگوں، دوستو، تیسری آیت جو میں نے پڑھی تھی، اور تیسری آیت میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے گردانی کرے گا، دین کا مطلب یہ ہے کہ سنتوں کو چھوڑے گا، اپنی زندگی سے نکال دے گا، شریعت کے خلاف کام کرے گا، اے ایمان والو، تو یہ مت سمجھو تم کہ تم کو دنیا میں باقی رکھا جائے گا، تمہارا وجود دنیا سے مٹا دیا جائے گا. اسلام تو دنیا قیامت تک باقی رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن تمہیں باقی، تمہارا بقا کا فیصلہ اسی وقت ہوگا جب تم سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے. اگر تم نے غفلت میں زندگی گزاری تو تمہارے نیست نابود کے فیصلے اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو جائیں گے. اور یہی حالات نظر آ رہے ہیں بزرگوں، دوستوں. آج اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو صحیح، کیسے کیسے حالات بغداد میں آئے ہیں. عالم اسلام کے مرکز کو تاتاریوں نے وہ نیست نابود کیا ہے. بزرگوں، دوستوں، کہ جو اگر جب پڑھتے ہیں تو اس کو خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں کہ کیا تاتاریوں نے، وہ تاتاری جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، انہوں نے بغداد جو عالم اسلام کا مرکز تھا، اسلامک ورلڈ کا مرکز تھا، اسٹیٹ تھا، جہاں بڑے بڑے مفسرین، محدثین، فقہا، علماء موجود تھے، لیکن ان فقہا، علماء، محدثین اور مفسرین کو علماء نے، عوام نے اپنے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا. عوام غفلت کی نیند سوتی تھی، عوام نے سنت اور شریعت کا مذاق اڑایا تھا. اللہ نے تاتاریوں کے اس کے ذریعے سے ایسا بدلہ لیا ہے کہ بغداد میں 40 روز تک مسلمانوں کا ایسا قتل عام ہوا ہے کہ بغداد کی جو سرزمین پر ایسا خون بہایا گیا ہے کہ دجلہ اور فرات کی ندیاں کہ جو ہے مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو چکی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسلامی تاریخ میں موجود ہے. ابن اسیر رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کانپتا ہے،
میرا حال بدایہ و نہایہ کے مصنف کہتے ہیں کہ یہ واقعہ لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ لکھوں کہ نہ لکھوں. قیامت تک ایسا واقعہ نہیں ہوگا جو بغداد کی سرزمین پر تاتاریوں کے ذریعے مسلمانوں کے قتل عام کا جو واقعہ ہوا ہے اور مسلمانوں کا علمی ورثہ یعنی کتب خانے کو ایسا پھاڑ پھاڑ کر دریا دجلات میں بہایا گیا کہ اس کے وجہ سے پورے دریائے دجلہ کا پانی کالا ہو گیا تھا, سیاہ ہو گیا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ لوگوں کو خطرہ ہوا کہ اسلام اب مٹ جائے گا, لیکن جو تاتاری مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے, اور کیسے پیاسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی وہی غفلت غافل مسلمانوں کے دلوں میں ایسی تاتاریوں کی ہیبت ڈال دی تھی کہ ایک ایک تاتاری ایک گلی میں گھستا تھا, ایک محلے میں گھستا تھا, 10 مسلمانوں کو پکڑ کر, فوجی مسلمانوں کو پکڑ کر لاتا تھا اور کہتا تھا یہیں کھڑے رہنا, میں ابھی خنجر اور تلوار لے کر آتا ہوں. وہ جاتا تھا, تلوار لے کر آتا تھا, سارے کے سارے مسلمان 10 کے 15 مسلمان اپنا سر پتھر پر رکھے ہوئے تھا, وہ آ کے ایک ایک کر کے اطمینان سے سب کو قتل کرتا تھا. یہ واقعات لکھے ہوئے تاریخ میں, ہمیں فرصت کہاں ہے تاریخ پڑھنے کی, اسلامی تاریخ پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت کہاں ہے. اور ایک تاتاری عورت سپاہیوں کے بھیس میں لباس میں ایک گھر میں گھسی اور اس نے وہاں مسلمان مردوں کو قتل کیا ہے. جب کسی مسلمان جب اس نے سارے مردوں کو قتل کر دیا تب ایک جا کے ایک مسلمان کو معلوم ہوا کہ تو یہ عورت ہے, تو اس نے بڑھ کر اس کو پھر قتل کیا. ایسی ہیبت طاری ہو گئی تھی تاتاریوں کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ فیصلہ کیا اسلام تو رہے گا, چاہے تم رہو کہ نہ رہو, تم دین کا مذاق اڑاؤ, لیکن میرا اسلام میرا دین تو قیامت تک رہے گا. اللہ نے انہی تاتاریوں کے نسل میں, چنگیز خان ہلاکو خان کی نسل میں, ان کے پوتوں میں اسلام کی نشأت ثانیہ پیدا کی. انہی کے ذریعے پھر اسلام کی ایسی نشو نما ہوئی ہے, اسلام کو ایسی ترقی ملی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مغل جو سلطنت جو 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, کون تھے؟ یہ سب تاتاری قوم کے سپوت تھے, تاتاری قوم کے سپوت تھے. میرے محترم بزرگوں دوستو, آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم جو چاہیں ہم غفلت کی نیند سو جائیں, دین کا مذاق اڑاتے رہیں, ہمارے گھروں میں دینی شاعر کے بدلے مغربی تہذیب ہمارے گھروں میں چھا جائیں, ہم نہ نماز پڑھیں, نہ روزہ رکھیں, نہ دوسرے شاعر ادا کریں. مسلمان میرے بھائیوں, میری بہنوں, میری ماؤں, میں بڑے ادب سے ساتھ گزارش کرتا ہوں, اگر یہی حالات رہے تو پھر آگے کے حالات اللہ ہی جانے کیا ہوں گے. اس میں تو سارے پیچھے جائیں گے. حدیث میں ہے کہ سارے نیک لوگ بھی پیچھے جائیں گے, مارے جائیں گے, پھر تو وہ اعمال کے مطابق ان کے فیصلے قیامت میں ہوں گے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری نہ نماز کے ٹھکانے ہیں, نماز جیسا چاہے پڑھ لیتے ہیں, دنیا کے ایک ایک کام تو ہم سیکھتے ہیں, لیکن نماز کے لیے ہم سب سیکھنا نہیں پسند کرتے ہیں, بلکہ جیسا اگر نماز آ بھی گئی تو دل تو مسجد میں لگا ہے اور جسم تو مسجد میں ہے, دل بازار میں ہے. ایک لطیفہ آپ کو سناؤں. ایک امام صاحب نے عشاء کی نماز میں 3 رکعت پڑھائی, 3 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا. اب آپس میں مصلیوں میں جھگڑا ہوا, کسی نے کہا کہ 3 پڑھائی, کسی نے کہا 4 پڑھائی. اب وہ 3-4 ہوتی رہی بات, اور اس کے بعد ایک مصلی کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 پڑھائی. سب چونک گئے کہ تم یقین کے ساتھ کیسے کرو, کہ میرے پاس کا ثبوت ہے. کہہ رہے کیا ثبوت ہے؟ کہ لے دیکھو میری 4 دکانیں ہیں, جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر آتا ہوں تو 4 دکانیں بند کر کے آتا ہوں, اور 4 کا حساب ہر رکعت میں ایک کا حساب کرتا ہوں. تو 3 ہی رکعت ہوئی تھی, امام صاحب نے سلام پھیر دیا, 4تھی کا حساب باقی ہے. یہ تو ہماری نمازوں کا حال ہے. ہمارے دوسرے شاعر کا بھی یہی حال ہے. بزرگوں دوستوں, مجھے لمبی تقریر نہیں کرنا, اور بات یاد رکھیے کہ اس ملک میں ہم نے فیصلہ کیا ہے, ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہم اس ملک میں ہم نے سوچ سمجھ کر ہم نے رہنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم نے کسی مجبوری اور کسی بے بسی کی حالت میں فیصلہ نہیں کیا ہے. ہمارا پختہ عزم ہے کہ ہم اس ملک میں ایک باشندے کی طرح رہیں گے, مسلمان بن کر رہیں گے, اور پھر ہم کسی عقائد سے دستبردار نہیں ہوں گے, اپنے عقائد سے دستبردار نہیں ہوں گے, ہم نماز اور روزہ اور تہجد سے دستبردار نہیں ہوں گے, ہم شریعت کے کسی نقطے سے اور قانون سے دستبردار نہیں ہوں گے. اگر انہوں نے دستبرداری کی کوشش کی تو یہ پھر
پھر ملک ملک نہیں رہے گا، یہ قفس خانہ اور جیل خانہ بن جائے گا۔ آپ فیصلہ کر لیجئے کہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، اپنے تہجد کے ساتھ رہنا ہے، اپنی نماز اور روزہ عبادات کے ساتھ رہنا ہے۔ اس ملک میں ہم رہیں گے، اس ملک میں ہمارا قانون ہے کہ ہمیں اس ملک نے قانون کا حق دیا ہے کہ ہم اپنے شاعر اسلامی کو پوری طرح زندہ رکھیں۔ اگرچہ ہم اس ملک میں، ہمارا خمیر اس ملک کا ہے، لیکن ہماری تہذیب ابراہیمی ہے، ہماری تہذیب اسلامی ہے۔ ہم کسی بھی ملک میں چلے جائیں لیکن ہم اپنی تہذیب ابراہیم و اسلامی کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم تہذیب ابراہیمی کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم تہذیب اسلامی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اسی وضاقتہ کے ساتھ، اسلامی وضاقتہ کے ساتھ ہم رہیں گے، ہمارا رہنے کا حق ہے۔ ہم اسی حجاب و پردے میں ہماری ماں بہنیں رہیں گی۔ آپ عزم کر کے یہاں سے اٹھیے کہ ہم میں یہ اعتماد خود، یہ احساس کمتری میں ہم مبتلا ہے، ختم کر دیجئے احساس کمتری۔ ہم پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تہذیب عطا فرمائی ہمیں کہ جو تہذیب سے دنیا کی دوسری تہذیبیں محروم ہیں۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بار پھر میں قابل مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے مدرسے کے اساتذہ کو، جامعات کے معلمات اور اساتذہ کارکنان کو، اور مولانا زبیر صاحب مدثر اللہ علی، مولانا معراج صاحب مدثر اللہ علی کو، کہ ان کی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات بھی پورے معاون اور مددگار ان کے بنے۔ یہ مددگار، یہ آپ کو مدد کرنا، آپ کا تعاون کرنا آخرت میں کام آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔